ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل آپ نے سورت سنی تھی، سورہ فیل. اس سورت کے اندر اس سورت میں ہاتھی والا ایک واقعہ تھا جو سیرت کی ہر کتاب میں آپ نے سنا. میں نے مختصراً اس کے بارے میں چند باتیں آپ سے عرض کی تھی. بیشتر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ سورہ قریش اور سورہ فیل اس کا آپس میں بڑا تعلق ہے. یعنی سورہ فیل کے آخر میں جو چیز الفاظ آئے تھے کہ اللہ جل شانہ نے اس ہاتھی والے جو قافلہ آیا تھا ابرہہ کا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور آخری الفاظ تھے فجعلہم کعصف مأکول، اللہ تعالیٰ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا تھا. یہ ساری کیفیت ہوئی. یہ ساری بات کیوں ہوئی تھی؟ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے. کس چیز سے مانوس کرنے کے لیے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، شتاء اور صیف، گرمی اور سردی میں سفر کے حوالے سے. کل ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ مکہ مکرمہ میں جہاں بیت اللہ اس وقت موجود ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اس کی بڑی عقیدت تھی. لوگ بہرحال عقیدت رکھتے تھے، چاہے اس کے اندر غلط سوچ بھی تھی. طواف کے اندر بھی بہت سی غلط چیزیں کر رکھی تھی، حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر بہت سے بت 360 بتوں کا ذکر آتا رکھے ہوئے تھے، لیکن بیت اللہ کی عظمت تھی. پھر ایک اتنا بڑا واقعہ پیش آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس نے پورے عرب کو، بلکہ عرب سے باہر دوسری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. جس واقعے کا ذکر کل آیا تھا، اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، سچا واقعہ قرآن کا حدیث کا، کہ اللہ جل شانہ نے کیسے وہ جو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ یمن سے روانہ ہوا تھا، ہاتھی بھی اس کے لشکر میں تھے، کیسے اللہ جل شانہ نے ایک پرندوں کے جھنڈ سے، معمولی پرندے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اب آپ خود سوچے پرندہ اوپر سے کنکر، ایک تو پتھر اٹھا ہی نہیں سکتا، معمولی کنکر ہے جو چونچ میں اٹھائے گا. اب اس کنکر کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے بازو کی قوت سے. اب پرندے نے یوں کر کے چھوڑا، کیا اس کے اندر قوت ہوگی؟ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا. تو یہ غیر معمولی واقعہ جب لوگوں کے سامنے آیا، اس واقعے کے آنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں بیت اللہ کی اور بیت اللہ کی جو حفاظت کرنے والے تھے، خصوصاً اہل مکہ اور قریش کے لوگ، ان کی عظمت ان کے دلوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی. ان کے دلوں میں اس کی عظمت اور زیادہ بڑھ گئی. اب یہ مکہ کا علاقہ، آپ کے علم میں ہے ساری باتیں، یہ مکہ کا علاقہ، بیٹھ جائیں ایک دفعہ کر لیں جو کرنا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں وہاں لوگ. مکہ کا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے، اور پہاڑ بھی وہاں کے آپ جانتے ہیں، دیکھا ہے جنہوں نے سعادت دی ہے، پتھریلے پہاڑ ہیں. سبزہ تو اب جا کے ہوا، وہ بھی بہت کرتے، سبزہ بھی نہیں تھا، پتھریلے پہاڑ ہیں. جیسے ہموار زمین ہوتی ہے، اول تو بہت کم تھی مکے کے ارد گرد، اگر ہموار زمین تھی بھی تو پتھریلی زمین تھی، وہاں کاشتکاری نہیں ہو سکتی. تو زراعت تو نہ ہونے کے برابر، پانی کی انتہائی شدید قلت، صرف زمزم کا وہ کنواں تھا، اس کے علاوہ پانی ہے ہی نہیں. اب بھی نہیں، مکہ میں پانی کا بڑا مسئلہ. تو یہ ساری صورتحال تھی. تو قریش کے لوگوں کی جو معیشت تھی، اس کا سارا دار و مزار تھا تجارت پر. قریش کا جو لفظ آیا ہے، اس قریش کے لفظ کے حوالے سے تاریخ میں جو باتیں لکھی، میں ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں. نضر بن کنانہ نامی ایک شخص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ
شجرہ اوپر پڑھتے ہیں تو اس شجرہ میں نام آتا ہے نظر بن کنانہ، عدنان سے پہلے نام آتا ہے۔ تو وہ نظر بن کنانہ نامی ایک شخص تھے۔ دو وجوہات ہیں، اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ قریش تو اصل میں عربی اعتبار سے یہ تصغیر ہے قرشن کی۔ قرشن کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا۔ انہوں نے لوگوں کو ادھر ادھر کے قبائل کو، اپنی برادری کو اس مکہ کے ارد گرد جمع کیا تھا، اس لیے ان کا لقب مشہور ہو گیا تھا قریشن۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قریش، یہ بھی عربی گرامر کے اندر لکھا ہوا ہے، عربی ڈکشنری وغیرہ میں بھی، کہ قریش اصل میں ایک سمندری جانور کا نام ہے، اور وہ اتنا بڑا جانور ہے، اس زمانے میں مشہور تھا کہ جو چھوٹے موٹے جو سمندر کے اندر مچھلیاں یا دیگر جانور ہیں، ان جانوروں کو کھا لیا کرتا، بلکہ اس کو بحر الکلب کہا جاتا تھا کہ سمندر کا کتا ہے، وہ لوگوں کو سب کو ختم کر دیتا ہے، جانوروں کو۔ بہت طاقتور جانور تھا، اس کو قریش کہتے تھے۔ چونکہ یہ نظر بن کنانہ نامی شخص، یہ بھی بڑے مشہور تھے، طاقتور تھے، اور بہت لوگوں کی خدمت کرنے والے تھے، ان کا لقب مشہور ہو گیا قریش۔ اس سے جب ان کی آگے نسل چلی، وہ کہلائی قریشی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث میں ہے، آپ نے وہ حدیث سنی ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک موقع پر کہ اللہ جل شانہ نے بنی اسماعیل میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی کنانہ کو منتخب کیا۔ وہ نظر بن کنانہ جو میں نے عرض کیا، وہ آپ نے نظر بن حارث نہیں کہا۔ بنی کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب کیا۔ بنی کنانہ میں سے ان کی آگے ایک شاخ قریش تھی، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، اور بنی ہاشم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نسل ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں قریش کس طرح یہ لقب مشہور ہوا۔ بہرحال وہ لقب مشہور ہوتے ہوتے اب وہ جو خاندان برادری کے لوگ تھے وہ قریشی کہلاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں، یہ سب تو کہلاتے ہیں قریشی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہاشمی بھی ہیں۔ لیکن دیگر بنو امیہ کے دیگر لوگ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاشمی نہیں ہیں لیکن قریشی ہیں۔ قریش کے خاندان میں وہ بھی ہیں، وہی نسل اوپر چلی آ رہی۔ میں نے ویسے ایک دو بات آپ سے عرض کی ہیں۔ تو اس دور میں جب عرب کے اندر لوٹ مار انتہا درجے کی تھی، تجارت کرنا، سفر کرنا انتہائی مشکل تھا، ہر وقت خطرہ رہتا تھا لوٹ لیں گے، سامان لوٹ لیں گے، عورتوں کو بچوں کو پکڑ کے غلام بنا لیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت اسی لیے کہتے ہیں، اس قبائلی نظام تھا، کوئی وہاں پر تمدن تو تھی نہیں عرب میں خاص طور پہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں اس صورت کے اندر یہی اس بات کو ان کو یعنی احسان کے طور پر یاد دلایا جا رہا ہے قریش کو کہ دیکھو، اتنی لڑائی کے باوجود، اتنے خطروں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قریش کو امن دیا تھا۔ یہ قریش کے خاندان مکے کے لوگ جب جایا کرتے تھے تو سارے لوگ نہ ان کے ساتھ لوٹ مار کا کوئی واقعہ پیش آتا، بلکہ کتابوں میں تو بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ جب یہ تجارت کے لیے جاتے تو ان سے لوگ بڑے مہنگے داموں چیز لیتے اور اپنی چیزیں بڑے سستے داموں ان کو دے دیا کرتے، اس لیے کہ بھئی یہ وہاں حرم کے رہنے والے ہیں اور اپنا حرم کی ذمہ داری ان کے پاس ہے، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اسی چیز کا بڑا زعم تھا ان کو، جو سورہ توبہ میں پیچھے آپ سن چکے ہیں، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ وہ یہی کہا کرتے تھے، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حرم کی ہم حفاظت کرتے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن قرآن نے وہاں کیا کہا؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر وغیرہ کا خیال رکھنا ایک وہ شخص ہے، کمن اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے، آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان کے اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولت دی کہ یہ سفر کیا کرتے تھے، اور دو سفر کرتے تھے، ایک شام کی طرف، ایک یمن کی طرف۔ مکے سے شام ٹھنڈا علاقہ تھا تو اس خطے میں یہ گرمیوں میں جایا کرتے، کیونکہ سردیوں میں تو انتہائی ٹھنڈ ہے، اور یمن کا علاقہ گرم تھا، یہاں سردیوں میں جایا کرتے تھے۔ اسی کا ذکر ہے رحلت الشتاء اور صیف، شتاء سردی اور صیف گرمی،
یہ 2 سفر کیا کرتے تھے سردیوں میں اور گرمیوں میں، اور لکھا ہے کتابوں میں شام کے سفر میں تقریباً 2 مہینے لگتے تھے ان کو۔ یہ وہی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش ہوا، معراج کا واقعہ سامنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک لمحے میں، قرآن کہہ رہا ہے نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بیان کی تو انہوں نے بڑی حیرت سے کہا تھا کہ ہمیں شام جانے میں 2 مہینے لگ جاتے ہیں، تتا پانی ہو جاتا ہے آتے جاتے بندے کو، یعنی وہاں جانا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں وہاں تک گئے واپس بھی آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ تو شام کی طرف سفر کرتے تھے گرمیوں میں، یمن کی طرف سفر ہوتا تھا سردیوں میں، اور یہ وہی ہے، آپ جانتے ہیں غزوہ بدر جب ہوا، ابو سفیان کا قافلہ وہ شام کی طرف ہی تو گیا تھا، وہ تجارتی قافلہ وہیں سے تو واپس آ رہا تھا، وہی راستہ تھا، مدینے سے گزر کے آیا کرتے تھے۔ تو اس صورت کے اندر قریش کو مخاطب کر کے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اگر پچھلی صورت کے الفاظ کو ساتھ ملائیں کہ وہ جو ہاتھی والا واقعہ تھا فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، وہ جو ابرہہ کا لشکر آیا تھا، یہ ساری بات کیوں ہوئی؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ قریش کو مانوس کرنے کے لیے تھی تاکہ وہ اطمینان سے سردی اور گرمی میں سفر کر سکیں، اور لوگ ان سے بڑے مانوس ہو چکے تھے۔ تو یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام تھا انہیں، انعام کے بعد پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر اتنا بڑا انعام کیا، اب چاہیے کیا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ یہاں رب العالمین نہیں کہا، چونکہ بیت اللہ کی ساری ذکر آ رہا ہے، اس کی عظمت، اس کا قرب، لہذا رب هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وہ اللہ، یہاں 2 صفت بیان ہوئی ہیں، اور یہ 2 صفت اہل علم نے لکھا ہے بڑی ہی بنیادی ہیں۔ یہ وہی صفت ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو دعا بھی یہی کی۔ وہ 2 صفات کیا ہیں؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، بہت بڑی نعمتیں ہیں یہ 2۔ اگر بندے کو کھانے کے لیے یا آسان زبان میں معیشت کے اعتبار سے اگر کوئی قوم یا کوئی ملک مستحکم ہو اور ساتھ امن و امان ہو، تو اس سے بڑی کسی معیشت کے لیے، کسی حکومت کے لیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ امن و امان ہو اور ان کے لیے کھانے کے لیے وافر چیز ملے، وہ دونوں چیزیں ذکر کی ہیں۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ اللہ جس نے انہیں کھلایا بھوک میں، بھوکے تھے، حالت کچھ نہیں تھی، زراعت ہوتی نہیں ہے، انتہائی لوٹ کا دور ہے، اتنی دور شام کو، یہ ان کے ساتھ تھوڑی تو اتنی دور کا سفر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان دیا، کھانا دیا، ہر قسم کی غذا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہ سارا کچھ تھا، اور دعا کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ وہ اللہ نے ایسا پھلوں میں سے رزق عطا فرمایا کہ آج بھی یہ تو آپ ہر شخص کا مشاہدہ ہے، آپ حرم جائیں، دونوں حرمین میں پہنچیں، دنیا میں کہیں آپ کو شاید پھل اس وقت اتنا بہترین نہ ملے، 12 مہینے آپ کو حرمین کے اندر ملے گا، دنیا کے ہر کونے کونے سے وہاں پہ حالانکہ پھل ہوتا ہی نہیں، نہ وہاں زراعت ہے نہ کچھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو الذی اطعمہم من جوع، وہ اللہ جس نے انہیں کھلایا بھوک میں، اور وآمنہم من خوف، وہ جو ہر قافلے کو خوف ہوتا تھا ہمیں لوٹ نہ لیں، غلام نہ بنا لیں، اور ہوتا تھا صبح و شام، ان کے بارے میں جب معلوم ہوتا تھا کہ یہ قریش کے لوگ ہیں، فوراً پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی واقعہ گزرا تھا، کل بھی ہمارے سامنے بات آئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 دن پہلے، 50 دن پہلے، اور 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان ہوا، اور ابتدائی دور کی یہ صورت ہے، مکی دور کی، تو 42-43 سال گزرے ہیں، کوئی لمبا دور نہیں ہے۔ ہر شخص، ان میں سے بیشتر لوگوں نے وہ واقعہ دیکھا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت کی۔ تو اتنی بڑی یہ واقعہ ہوا، یہ سارے واقعات کیوں تھے؟ تاکہ قریش کے بارے میں امن، یعنی لوگوں کے دلوں میں ان کے قدر و منزلت مزید بڑھے، ان کو امن و امان بھی ملے، اور وہ جو انہیں بھوک کی کیفیت تھی اس سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دلائے۔ چاہیے یہ تھا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، لیکن جب عبادت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا آیا، وہ مختلف جگہ قرآن میں آپ
سن چکے ہیں۔ ترجمہ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، ایلاف الفت، اسی سے الفت محبت، مانوس کرنے کے لیے قریش کو مانوس کرنے کے لیے۔ اچھا، قریش کو مانوس کرنے کے لیے کیا؟ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ حرف جار ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوتا ہے، تو بعض نے تو کہا ہے اس کا تعلق پچھلی عبارت سے ہے کہ فجعلہم کعصف مأکول لإیلاف قریش، ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ یہ سارا واقعہ کیا قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ان کے سردی اور گرمی میں سفر کی آسانی کے لیے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق اگلی عبارت سے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، ہم نے مانوس کر دیا تمہیں تاکہ تم اب عبادت کرو یکسوئی کے ساتھ اس بیت اللہ کے رب کی، یعنی اللہ تعالی۔ تو لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں مانوس کرنے کے لیے گرمی اور سردی کے سفر میں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس بیت اللہ کے رب کی، اس گھر کے رب کی، الذی، وہ رب، اطعمہم من جوع، جس نے انہیں کھلایا من جوع، بھوک کی حالت میں، وآمنہم من خوف، اور وہ رب جس نے انہیں امن و امان دیا خوف سے، تو اس کی عبادت کریں۔ چلیں ہم غائب کا صیغہ ہٹا کر حاضر کا صیغہ رکھ کے اپنے آپ کو مخاطب کر لیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں، اور حقیقت ہے اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں اللہ کا کروڑا احسان ہے، امن و امان بھی کسی بہت حد تک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لوگوں سے، لاکھوں لوگوں سے زیادہ نعمتیں بھی ہمیں دی ہیں، لیکن دعا بھی ہونی چاہیے اللہ اس ملک و ملت کو بھی خاص طور پر امن و امان کا گہوارہ بنائے، بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے اس ملک کو اور پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، اللہم آمین۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، قرآن کی تمام تعلیمات پر ہم سب کو مکمل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر عمل کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ انتہائی متبرک ایام جا رہے ہیں، عشرہ ذی الحجہ، ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، اس کے راتوں میں، اس کے دنوں میں، ایام میں ہم سب کو خلوص سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، نام و نمود ریاکاری سے، تمام کام کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔